کاش مدائے پیغمبر کا لقب مل جائے، کاش مدائے پیغمبر کا لقب مل ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، آدمی کو کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، آدمی کو کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے، سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، اور کس بات سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں، کس زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں، طلب حسن تو ہے حسن طلب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، اور دینا کستوں میں مظفر کو محبت اپنی، دینا کستوں میں مظفر کو محبت اپنی، جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مدائے پیغمبر کا لقب مل ماشاء اللہ جی۔ اب میں دعوت دوں گا نعت کے لیے قدیر خان صاحب، میری کلمات کے لیے آج یہ دن ہماری زندگی میں آیا، یورپ کی زندگی ہے،
ایک تحریک جو مولانا حق نواز کی مسجد سے شروع ہوئی اور پے در پے قربانیاں دیتے ہوئے آج الحمدللہ اس جگہ پر پہنچ چکی ہے کہ آج معاویہ اعظم طارق صاحب کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج سے 19 سال قبل ان کے والد مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ یورپ کا پروگرام تشکیل دے چکے تھے۔ ہم نے تمام پروگرام ان کے ترتیب دے دیے تھے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ آنے سے 3 دن پہلے ان کی شہادت ہو گئی۔ ہمارے ارمان دل کو دل میں رہ گئے، لیکن تحریکیں کبھی رکا نہیں کرتی، تحریکوں پر چلنے والے کبھی رکا نہیں کرتے۔ الحمدللہ آواز لگتے لگتے یہاں تک پہنچ گئی کہ آج معاویہ اعظم طارق پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اپنے والد کی طرح اسی قوت، اسی جرت، اسی طاقت کے ساتھ، اسی اسلامی غیرت و حمیت کے ساتھ اپنے پروگرام کو اسمبلی میں بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ حضرات کی محبت ہے کہ جو اس مذہبی پروگرام کے لیے آپ کو یہاں کھینچ لائی ہے۔ ہمارا یہ پروگرام خالصتاً مذہبی ہے، اس کا مقصد کسی کی دل آزاری، انتشار پیدا کرنا یا کوئی ایسا نظریہ چھوڑ کے جانا کہ جس سے انتشار پیدا ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ سپاہ صحابہ اور اس کے بعد رائے حق پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے اور نظریات ہمیشہ بیان ہوا کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے معاویہ اعظم طارق صاحب کو ایک طویل سفر کروایا ہے۔ ڈنمارک سے یہ سفر شروع ہوا اور ڈنمارک، جرمنی، بیلجیم، فرانس، اسپین، سن سبستان کے راستے ہم داخل ہوئے اور وہاں سے پروگرام کرتے کرتے آج آپ حضرات کے سامنے آ گئے۔ اور یہ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ بارسلونا کے اندر اتنی بیداری موجود ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نوجوان شاید انہوں نے مولانا حق نواز کو، مولانا اعظم طارق شہید کو، علی شیر حیدری کو، ان حضرات کو نہ دیکھا ہو، لیکن چونکہ وہ بات چل پڑی ہے، وہ نظریہ چل پڑا ہے، اور نظریہ صرف یہی ہے کہ ناموس اصحاب رسول کی عزت کا دفاع کریں، ناموس اصحاب رسول پر کسی کو انگلی نہ اٹھانے دیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں۔ اور ہم اس کے لیے باقاعدہ پاکستان کی اسمبلی سے قانون بنوانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے والد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ بل پیش کیا، لیکن وہ مہلت نہ ملی، حالات کچھ اس طرح آ گئے کہ وہ درمیان میں رہ گیا۔ لیکن اب الحمدللہ اب مولانا نے دوبارہ اسی پروگرام کو اسی قوت و جرت کے ساتھ، اسی صورت اور اسی ہمت کے ساتھ دوبارہ شروع کیا ہے، اور اللہ نے آج ان کو یہ موقع بھی دیا ہے کہ وہ یورپ کے دورے پر اس طرح آئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو یہاں آئے ہیں وہ مجھ سے رابطے میں رہیں، میرے ساتھ میں اپنا نمبر دے دوں گا۔ جو حضرات اس مشن کے لیے، اس پروگرام کے لیے ہمارا ساتھ دینا چاہیں، ہمارے ساتھ چلنا چاہیں، وہ ہم حاضر ہیں۔ لیکن پہلے میں نے کہہ دیا کہ پروگرام کسی کی دل آزاری یا انتشار پیدا کرنا نہیں ہے، ہم نے ایک آواز لگانی ہے جو اصحاب ناموس، ازواج و اہل بیت کی عزت کی کا دفاع ہے۔ اس سے بڑھ کر ہماری زندگیوں میں ابھی تک کوئی ایسا پروگرام نہیں آیا، اور الحمدللہ اس کے لیے یہ واحد جماعت ہے پاکستان کی کہ جس کے 5 سربراہ شہید ہو چکے ہیں، اور کارکنوں کی تعداد تو ہزاروں میں ہے، جو بندی خانوں میں، حکومت خانوں میں اپنی زندگیاں گزارتے چلے گئے۔ اور ایسے نوجوان بھی ہیں، مولانا آپ کو بتائیں گے، جنہوں نے 29 سال جیل میں اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے گزار دیے۔ ان کا کوئی جرم نہیں تھا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ اس آواز کو لگانا، ناموس اصحاب رسول کا دفاع کرنا ایک وقت میں جرم بنا دیا گیا۔ لیکن اب الحمدللہ حالات بدل چکے ہیں، اب حالات اپنی نئی نہج پر آ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ آواز لگے گی، پاکستان کی اسمبلی میں لگے گی، گلی کوچوں میں لگے گی، ہر محلے میں لگے گی۔ ہم انشاءاللہ العزیز یہاں یورپ میں، پورے یورپ کے اندر یونٹ سازی اور تنظیم سازی کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ رائے حق پارٹی کے سربراہ محمد معاویہ اعظم طارق الحمدللہ ایک نوجوان قیادت، جرت مند قیادت، اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
اسی جرأت و حمیت کے ساتھ اسمبلی کے اندر موجود ہیں. ایسی قیادت کا ملنا اس دور میں بڑا مشکل ہے، لیکن الحمدللہ یہ شہداء کی قربانیاں ہیں اور محنت ہے جس کا ثمر یہ حضرات ہمارے درمیان موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور جرأت دے کہ ہم مولانا کے قدم بقدم شانہ بشانہ اس آواز کو لگائیں، اس یورپ کے اندر ناموس اصحاب رسول کا دفاع کریں. اور میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اس پورے پروگرام کا احاطہ بھی کریں اور ساتھ اسمبلی کے اندر اب تک جو ہم نے پیش رفت کی ہے اس کو بھی بیان کریں. کشمیر کے عنوان پر ہم نے آتے ہوئے یورپی یونین کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کر ایک یادداشت وہاں بیان ریکارڈ کروایا ہے، الحمدللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر. نعت شریف پڑھنے کے لیے آئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. جزا اللہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سب مل کے پڑھیں. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سب مل کے پڑھیے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اب میں دعوت دوں گا نعت کے لیے قدیر خان صاحب کو. قدیر خان.
مجھے کہا گیا ہے کہ مختلف میں نے پڑھنا کہتے میں لیٹ آیا ہوں. میں نے کہا مجھے آپ نے ٹائم دیا تو اس ٹائم پہ آیا ہوں. میں بہرحال چونکہ مہمان تشریف لائے ہیں, مجھے یہ بات کہنے کی اجازت ہے کہ حضرت مولانا اعظم طارق صاحب سے ایک دفعہ پیرس میں یہاں پہ ملاقات ہوئی تھی, بڑی محبت والی ملاقات. تو آپ کی بہت سی دعائیں اور اچھا لگا آپ کو. آج میرے خیال سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رکھا گیا ہے. تو میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح کے پروگرام کی نوعیت ہو ویسا کلام پیش کیا جائے. ماشاء تو رات ہو گئی, تو درود پاک کے بعد میں ڈائریکٹ منفرد کی سعادت حاصل. ایک دفعہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد نہیں جانتا زمانہ عظمت سے دیکھ دے. سبحان اللہ کہہ ذرا. نہیں جانتا زمانہ عظمت سے دیکھ دے. پوچھو رسول پاک تو قیمت رسول دے. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دے. سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں. سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں. اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دے. اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دے. نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دے. چار یار نبی دے عاشق تے کوئی نہیں نہ چاراں ورگا. نہ اس دھرتی پیدا کیتا ان سونے یاراں ورگا. نہ یاد نہ کوئی ہو سی اے نہ جان سارا ورگا. آزم شان صدیق کی پوچھنا ایک یار ہزاراں ورگا. نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دے. ماشاء اللہ جزاک اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد. کافر شکریہ خان صاحب. اور بغیر کوئی تمہید باندھے اور انتظار کیے کہ ہم خصوصی کتاب کی طرف چلیں گے جناب محمد معاویہ اعظم طارق کی طرف, جو کہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں اور رائے حق پارٹی چل رہا ہے. جناب معاویہ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل اللہ محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. سامعین محترم، آج کی اس خوبصورت کانفرنس کا عنوان خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور وحدت امت کانفرنس کے نام سے معتمد ہے. مجھ سے قبل آپ نے بہت خوبصورت تلاوت سماعت کی اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے وہ بھائی جو نعت پیش کر رہے تھے، اور جب بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور ساتھ تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کا تذکرہ نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے بھائی خان صاحب نے بہت خوبصورت منقبت پیش کی. تقریب کے منتظمین کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس تقریب کے جتنے جملہ منتظمین ہیں، بالخصوص ہمارے بھائی غلام رضا صاحب، ہمارے بھائی محمد شہزاد صاحب اور دیگر جو مسجد کے امام صاحب ہیں اور منتظمین ہیں، تمام کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس نیک کاوش کو قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. سامعین محترم، ہم اپنے وطن سے بہت دور ہیں اور یہاں ملنے پر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار اپنے ملک کی وجہ سے یقیناً کرتے ہیں. آپ مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور میں دور آپ کو دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں. یہ ہماری ایک محبت ہے جو وطن کی وجہ سے ہے، عقیدے کے قربت کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ان محبتوں کو قائم و دائم رکھے. آمین. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت پر کوئی تاریخ دان یا تنہا مصطفیٰ کا فرمان نہیں، بلکہ ان کی صحابیت پر اللہ کا قرآن گواہ ہے. اور قرآن مجید نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر گواہ بن کر یہ اعلان کر دیا، اب اگر کوئی ابو بکر صدیق کو مانے تو قرآن کو ماننے والا ہے، اور اب اگر کوئی ابو بکر صدیق کا انکار کرے تو یہ تنہا ابو بکر کا انکار نہیں، قرآن مجید سے صحابیت ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے جو ابو بکر صدیق کا انکار کرے تو وہ قرآن مجید کا منکر کہلائے گا. پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنے صحابہ عطا کیے، جتنے اہل بیت عطا کیے، ازواج مطہرات عطا کی، ہمارا عقیدہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام انبیاء کے صحابہ سے اعلیٰ، حضور کے اہل بیت تمام انبیاء کے اہل بیت سے اعلیٰ، حضور کے نواسے اور نواسیاں تمام انبیاء کے عزیز اور رشتہ داروں سے اعلیٰ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرف جب نگاہ جاتی ہے تو طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نمایاں کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو حضور سے لے کر امت کو دینے والی تنہا عائشہ صدیقہ وہ ہیں جنہوں نے 2200 حدیثیں حضور علیہ السلام سے نقل کر کے امت کو دی. آج آپ کسی بریلوی عالم سے، دیوبندی عالم سے، اہل حدیث عالم سے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام محمد بن حنبل، کسی بھی امام کے ماننے والے سے پوچھیں
کہ بتائیں آدھا دین سب صحابہ سے ملا اور باقی آدھا کس سے ملا؟ تو تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں آدھا دین سب صحابہ نے مل کر امت کو دیا اور آدھا دین تنہا عائشہ صدیقہ نے امت کو دیا ہے کہ جنہوں نے حضور کے 2200 فرامین کو نقل کیا اور امت کو پہنچایا۔ گھریلو زندگی حضور کی ازواج مطہرات سے ہمیں ملی ہے اور حضور کے باہر کی زندگی حضور کے اصحاب سے ہمیں ملی ہے۔ حضور کے نواسی اور نواسیوں سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیا وہ پھر کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ عرفہ و اعلیٰ، لیکن ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے پاس آئے، ٹوٹا ہوا دل تھا۔ پاک پیغمبر نے پوچھا ابو بکر چہرہ کیوں اداس ہے، پریشان کیوں ہو؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا نے مجھے تانا دیا ہے، اور تانا یہ دیا ہے کہ میرے ساری زندگی کے کمائے ہوئے درہم اور دینار تو نے غلاموں کو خرید کر آزاد کروانے میں لوٹا دیے۔ مقصد تو تیرا یہی تھا کہ لوگ کہیں بہت سخی ہے، مقصد تیرا یہی تھا کہ لوگوں میں تیرا نام اونچا ہو جائے، تو باپ نے مجھے تانا دیا ہے، اس وجہ سے میرا دل بڑا خفا ہے، اس لیے میرا دل بڑا ٹوٹا ہے، بڑا پریشان ہے۔ حضور علیہ السلام نے ابو بکر کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے ابھی فرمان ارشاد نہیں فرمایا کہ ابو بکر کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے اللہ نے عرشوں سے قرآن کو نازل کر دیا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضیٰ۔ قرآن مجید کی آیتیں اترتے ہوئے ابو بکر صدیق کے دل کو جوڑتے ہوئے کیا بتلا رہی ہیں؟ یہاں پہ آپ کے بارسلونا میں کوئی ایک عرب کی مسجد بنوا دے تو بھی ڈرتا رہتا ہے، پتہ نہیں اللہ کو پسند آیا، پتہ نہیں آیا۔ یہاں کوئی عمرہ کر لے، حج کر لے، تب بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، پتہ نہیں اللہ کو میرا عمرہ پسند آیا، پتہ نہیں آیا۔ اچھا پتہ کب چلے گا؟ سب کہتے ہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ابو بکر صدیق وہ ہے جس نے مال خرچ کیا، ابھی مکہ میں موجود ہے، اور اللہ عرشوں سے قرآن مجید نازل کر کے کہتا ہے ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرے مال کو ہم نے قبول کر لیا۔ ابو بکر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم قرآن مجید میں گواہی دے رہے ہیں تم نے جو خرچ کیا رب کی رضا کے لیے کیا تھا، باقیوں کا تو پردہ قیامت میں کھلے گا۔ ابو بکر صدیق کو قرآن مجید کی آیتوں نے بتا دیا ابو بکر تو نے جو خرچ کیا رب کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ اللہ کا قرآن اس بات پر شاہد بنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے بستر حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے کیا، اور میرے بارسلونا کے دوستو یہ کوئی معمولی ڈیوٹی نہیں تھی، باہر تلواروں کے سائے ہوں اور بستر پہ علی المرتضیٰ لیٹے ہوئے ہوں، یہ کوئی آسان کام ہے؟ باہر سارے لوگ خون کے پیاسے ہوں اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ بستر پر رک جائیں، یہ کوئی معمولی ڈیوٹی نہیں تھی، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے سلا دیا۔ اب کوئی پوچھے گا بھائی تلواروں کے سائے میں حضور نے اپنے پیارے لاڈلے اپنے بیٹوں سے محبوب علی کو بستر پہ کیوں سلایا؟ تو آپ کو بارسلونا سے لے کر مکہ اور مدینہ اور کراچی تک ایک ہی جواب ملے گا، حضور نے علی کو بستر پہ اس لیے سلایا تاکہ کافروں کی امانتوں کا خیال رکھا جا سکے، کافروں کی امانتیں ضائع نہ ہو جائیں، کافروں کی امانتوں میں فرق نہ آ جائے۔ تو میں نے کہا اچھا حضور نے تلواروں کے سائے میں علی کو روک دیا تاکہ کافروں کی امانتیں ضائع نہ ہو جائیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ میرا نبی کافروں کی امانتوں کے معاملے میں بہت حساس ہے، بہت حساس ہے کہ حضرت علی جیسے کو تلواروں کے سائے میں سلا دیا لیکن کافروں کی امانتیں ضائع نہ ہوں۔ تو پھر بارسلونا کے لوگوں ذرا غور تو کرو، جو نبی کافروں کی امانتوں کے معاملے میں اتنا حساس ہے وہ نبی مسلمانوں کی نمازوں کے معاملے میں کتنا حساس ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے مکہ سے گئے تو کافروں کی امانتوں کا نگران علی کو بنایا، اور دنیا سے گئے تو مسلمانوں کی نمازوں کا امام ابو بکر صدیق کو بنایا۔ جو نبی کافروں کی امانتوں کے معاملے میں اتنا حساس ہے وہ نبی مسلمانوں کی، یا یوں کہوں جو کافروں کی امانتوں کا نگران علی کو بنائے وہ علی کی نمازوں کا امام ابو بکر صدیق کو بنا دیتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، حضور علیہ السلام نے اس رات یہ نہیں فرمایا کافروں تم نے مل جل کے مجھ پہ حملہ کر دیا، اب کون سی امانت، تم جاؤ تمہاری امانتیں جانے، مجھ پہ کوئی ذمہ نہیں۔ باہر خون کے پیاسے ہیں لیکن حضور نے امانتوں کا لحاظ کیا،
सादिक और अमीन मेरा नबी है। बेशक ये बातें जो पाकिस्तान में बाज दफा पहुंच जाती, वो जी काफराना मुल्क के उसको जो पैसे गिन के आया थे पाकिस्तान पहुंच गया, काफराना केड़ा मुल्क थे, काफराना केड़ा बैंक थे, केड़ा कर्जा थे, केड़ी वापसी थे, केड़ा हिसाब, लोग आखने ना ये काफराना मुल्क विच गए हैं, उन्होंने बैंक विचों कर्जा किया थे वापस आ गए थे, काफराना मुल्क थे, काफराने डॉलर थे, काफराने पैसे थे वापस आ गए जी, केड़ा हिसाब। हुजूर उस रात को काफरों की अमानतों की हिफाजत के लिए अलीयुल मुर्तजा को छोड़कर गए, क़यामत तक आने वाले अपने उम्मतियों को बता दिया जो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो वो अमानतों की रखवाली ऐसे करता है कि जान जाए तो जाए लेकिन किसी की अमानत में खयानत नहीं करता। सरकार मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहि सलाम जब घर से निकले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया, और पैगंबर अलैहि सलाम जब रवाना हुए, गार की तरफ रवाना हुए, तो अबू बकर सिद्दीक कहते या रसूलल्लाह आपके पैरों में खून, आपके पाँव में संगरेजे, आपके पैरों में खून। अबू बकर किस लिए? कभी सोचे तो सही, अगर संगरेजे लगने से हुजूर के कदमैन जख्मी हुए, क्या अबू बकर के पाँव जख्मी नहीं हुए होंगे? बेशक लेकिन अबू बकर को अपने जख्मों की परवाह कोई नहीं थी। अबू बकर को अपने जख्मों की परवाह कोई नहीं थी। अबू बकर तो कहते ही उसको है जिसको डॉक्टर इकबाल ने कहा था, परवाने को शमा बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल। बेशक सिद्दीक के लिए यही काफी है कि मैं रुखे मुस्तफा को देखता हूँ। गार में हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पे उठा के जनाब अबू बकर सिद्दीक ले गए, और वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जहां से हुजूर पर हमला हो सकता था हर सुराख को बंद किया, हर सुराख को बंद किया, रह जाने वाले सुराख पर अपनी एड़ी को पेश किया। अगर डंग मारने वाला किसी सुराख से आएगा तो हर सुराख पर अबू बकर सिद्दीक का रखा हुआ कपड़ा मौजूद है, हर सुराख पर अबू बकर की हिफाजत का लगाया हुआ पहरा मौजूद है, और अगर वो चलते चलते उस सुराख पर आ जाए जहां पे अबू बकर सिद्दीक का रखा हुआ कपड़ा मौजूद नहीं तो वहां पे दुश्मन को जगह खाली नहीं मिलेगी, वहां पे दुश्मन के सर पर अबू बकर सिद्दीक की एड़ी मौजूद है। और अबू बकर सिद्दीक ने डंग बर्दाश्त किए, मुस्तफा का पहरा नहीं छोड़ा। मुझसे पहले यहाँ पे ताहिर भाई कह रहे थे अल्लामा मोहम्मद हक नवाज की शहादत हुई, अल्लामा मोहम्मद आजम तारिक की शहादत हुई, अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी की शहादत हुई, अल्लामा इसारुल कासमी की शहादत हुई, अल्लामा शुएब नदीम की शहादत हुई, अल्लामा अब्दुल गफूर नदीम की शहादत हुई। मैं नाम लेता चला जाऊं तो शायद रात का हिस्सा खत्म हो जाए, शुहदा का नाम खत्म न हो, तो हम जवाब में सिर्फ एक ही जुमला कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा के पहरे में डंक खाकर एड़ी न हटाकर हमें सिर्फ एक ही बात बताई है, अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत में लाशें उठाए जा सकते हैं, जनाजे उठाए जा सकते हैं, बच्चे यतीम करवाए जा सकते हैं। जिस तरह अबू बकर ने डंग खा के मुस्तफा का पहरा नहीं छोड़ा, हम यतीमियां बर्दाश्त करके अबू बकर का पहरा नहीं छोड़ सकते। पाक पैगंबर को गोद में सुलाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। यहाँ पे एक और जुमला हो सकता है, इससे पहले आपने न सुना हो, मुझ तक भी नया पहुंचा तो आपके लिए तोहफतन हदिया कर देता हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ करते हैं। कैसे इंसाफ करते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम पर लाजिम नहीं था कि अज़वाज मुतहरात को बारी बांट कर देते, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमेशा बारी बांट कर दी, कभी भी नाइंसाफी नहीं की। और हुजूर का सिखाया हुआ हजरत उमर इब्न खत्ताब जब बैतुल मुकद्दस की तरफ जाता है तो गुलाम के साथ सवारी पे सवार होने की बारी बांट के चलता है। एक मंजिल उमर सवार है और एक मंजिल गुलाम सवार है, और ये जब चलते चलते बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे तो सवार होने की बारी आ गई गुलाम की, और पैदल चलने की बारी आ गई उमर इब्न खत्ताब की। उमर इब्न खत्ताब ने ये अदल कहां से सीखा? मुस्तफा करीम से सीखा, और मुस्तफा करीम ने हमेशा अज़वाज मुतहरात के दरमियान में अदल किया। अब इस अदल को सामने रखने के बाद जब मैं गार की तरफ सफर करता हूं तो मुझे नजर आता है हुजूर अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक की गोद में हैं। ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन और 3 रात तक पैगंबर अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक की गोद में आराम करें और अबू बकर सिद्दीक जागते रहें? बल्कि विजदान कहता है कि ऐसा हुआ होगा जब अबू बकर सिद्दीक की गोद से पैगंबर बेदार हुए और नींद पूरी हो गई तो पाक पैगंबर ने फरमाया होगा, अबू बकर अब गोद मेरी है, तू यहां सर रख के आराम कर। मुस्तफा करीम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतखाब किया, और अबू बकर सिद्दीक के पास वो आंख है जिसने बिला शिरकत गैर मुस्तफा का दीदार किया।
بار بار کیا ہے، 1000 بار کیا ہے۔ یہاں صبح صبح کوئی فجر کی نماز میں آ کے امام صاحب کو کہہ دینا امام صاحب 1 منٹ نماز لیٹ کرے ہو، کیوں کیا ہوا؟ راتی خواب وچ حضور بھی زیادت ہوئی ہے، تو امام صاحب رک جاتے، آخر 3 منٹ لیٹ کر سا 10 تو صحیح حضور تک گئی، بتاؤ تو صحیح حضور کو دیکھا ہے؟ کیسے دیکھا ہے؟ حضور کیسے تھے؟ یہ جھلکی بتاتا ہے۔ اس کو خواب میں زیارت ہوئی، امام صاحب خوش، مرید خوش، مقتدی خوش، محلے والے خوش، بیوی بچے خوش۔ رات دادا جی کو زیارت ہوئی، رات ابو جی کو زیارت ہوئی، میرے نمازی کو زیارت ہوئی، میرے امام کو زیارت ہوئی، محلے میں بات پھیل جاتی ہے، یار نیک آدمی ہے، اس کو حضور کی زیارت ہوئی۔ وہ لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، جو سوتی ہوئی آنکھوں میں جھلکی دیکھے وہ تو خوش نصیب ہے، اور جو گود میں سلا کے دیکھے، جو سوتی ہوئی آنکھوں سے دیکھے اور جھلکی دیکھے وہ خوش نصیب ہے، اور جو مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھائے، جو سوتی ہوئی آنکھوں سے جھلکی دیکھے وہ خوش نصیب ہے، اور جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات خود اپنے ساتھ لے جانے کے لیے انتخاب کریں۔ آپ کو فجر سے پہلے امام سے تعبیر پوچھنے کی ضرورت پیش آ گئی کہ رات کو خواب میں حضور کو دیکھا تھا، اور جس نے فجر کی نماز خود حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی ہو، جس نے ظہر کی نماز خود حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی ہو، جس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ حج کیا ہو، عمرہ کیا ہو، حضور کا سفر کا ساتھی ہو، حضر کا ساتھی ہو، مکہ اور مدینہ کا ساتھی ہو، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو حضور علیہ السلام پر بیماری کا شدید اثر ظاہر ہوا۔ پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور پوچھا نماز پڑھ لی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بھیجو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر چلے گئے، نماز ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ پیغمبر علیہ السلام نے دوسری نماز کے لیے بھی ابو بکر مصلی پر، تیسری کے لیے بھی ابو بکر مصلی پر، اور پیچھے کھڑے ہوئے نمازی ہلکے پھلکے نمازی نہیں ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے نمازیوں میں ایک نمازی وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے کعبے کا لڑ پکڑ کے مانگا اور اس کو عمر فاروق کہتے ہیں۔ پیچھے کھڑے ہونے والے نمازیوں میں ایک وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے 21 مرتبہ جنت کی بشارت دی اور 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے نکاح میں دی۔ جب دوسری بیٹی کا وصال ہوا تو عثمان کے چہرے پہ غم کے آثار نمایاں تھے۔ پیغمبر نے پوچھا عثمان پریشان کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے میرا سسر دامادی کا رشتہ پھر سے ٹوٹ گیا۔ آقا نے فرمایا عثمان 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا، کیونکہ دنیا میں تجھ سے اچھا داماد کوئی نہیں اور مجھ سے اچھا سسر کوئی نہیں۔ میں نے کہا عثمان تم کہاں ہو؟ عثمان کہتے میں بھی ابو بکر کے پیچھے ہوں۔ شیر خدا علی المرتضی، نبی کے لاڈلے داماد، حسن و حسین کے بابا، ان کا شان تو یہ ہے ان کے بیٹوں کو بھی اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا، ان کی بیوی کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ وہ علی المرتضی جو خیبر کا در اکھاڑے، مرحب کا سر اتارے، حسن و حسین کے بابا۔ میں نے کہا علی آپ کہاں ہیں؟ علی کہتے میں بھی ابو بکر کے پیچھے ہوں۔ ابو بکر مصلی پر ہے، پیچھے عمر فاروق ہے، پیچھے عثمان ہے، پیچھے علی ہے، نبی کے چچا عباس ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی دیا اور سب نے پیچھے نمازیں پڑھ کر بتا دیا اگر وحدت امت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف ابو بکر صدیق کی امامت کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اہل بیت بھی ابو بکر کے پیچھے کھڑے، اصحاب بھی ابو بکر کے پیچھے کھڑے۔ ابو بکر صدیق وحدت امت کی تصویر بنے ہوئے، اور علماء کرام سے پوچھئے گا حضرت ابو بکر صدیق مسلسل حضور کے مصلی پہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، 5-1 5-1 5-1 اور 2 اوپر 17 نمازیں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں مصلی پہ پڑھانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پیچھے صحابہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک نماز میں حضور چونکہ بیمار تھے، حضور نے پردہ ہٹایا، بس میرے نبی پردہ ہٹائے اور مسجد نبوی میں اجالا ہو گیا۔ حضور نے پردہ ہٹایا تو مسجد نبوی میں خوشبو کے حلے پھیل گئے۔ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ کے حضور سے جا کے لپٹ جاتے، کئی دن سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جب حضور نے پردہ ہٹایا تو مسجد نبوی میں روشنی پھیل گئی، خوشبو پھیل گئی۔ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا جا کے حضور علیہ السلام سے لپٹ جاتے۔ پیغمبر علیہ السلام مسکرائے اور حضور نے مسکرا کے پردے کو ہٹا دیا، پردے کو بند کر دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ 1400 سال کے بعد بارسلونا میں آپ کے امتی دل میں خیال لیے بیٹھے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ 1400 سال پہلے پردہ ہٹا کر مسکرائے کیوں تھے؟
تو جواب ملتا ہے مصطفیٰ کریم مسکرائے اس لیے تھے کہ میری ساری امت ابو بکر صدیق کے پیچھے اکٹھی ہے۔ 1400 سال کے بعد حضور کے مسکراتے ہوئے چہرے کی قسم 1400 سال پہلے بھی ساری امت ابو بکر صدیق کے پیچھے اکٹھی تھی، اور 1400 سال کے بعد بھی ساری امت ابو بکر صدیق کے پیچھے اکٹھی ہے۔ دنیا کا کوئی کونا ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بیان کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان ابو بکر صدیق کی محبت سے خود کو جدا کر سکتا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ تحریروں میں تقریروں میں کافر لکھا گیا۔ اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاذ اللہ کارٹون بنائے گئے، خاکے بنائے گئے۔ علامہ حق نواز جنگی، علامہ محمد اعظم طارق، علامہ ضیاء الرحمان فاروقی، ان لوگوں نے اپنے گھروں سے نکلے۔ ایسا نہیں کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں، آپ یہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے فکر مند ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے والد کو مجھ سے محبت نہیں تھی، ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہمارے ساتھ رہنا پسند نہیں تھا، لیکن علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے بار بار اپنے دوستوں سے یہ کہا، دیکھو مجھے اپنے بچے بہت عزیز ہیں، مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، مجھے اچھا لگتا ہے میں دنیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی گزاروں، لیکن ایک طرف نبی کے پیارے، نبی کے غار اور مزار کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ کافر لکھا جائے، اور دوسری طرف اعظم طارق چین سے بیٹھ جائے۔ میں قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں قیامت کے دن اپنے نبی کے ابو بکر کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا۔ چنانچہ ان علماء کرام نے اس ملک میں افراتفری پیدا کرنے کی بجائے اسمبلی کا راستہ اختیار کیا، اور اسمبلی میں مولانا محمد اعظم طارق شہید نے تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش کیا کہ جو شخص صحابہ اہل بیت کی گستاخی کرے اس کے لیے سزا کا قانون ہونا چاہیے، اور 700 کے قریب کتابیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی مرتضیٰ، صحابہ اہل بیت کے خلاف تحریریں تھیں، ان کو اس ملک میں بین کروایا تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ زہر نہ پہنچ سکے۔ اور اس قانون کو بنوانے کی جد و جہد کرتے ہوئے علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کو سن 2003 میں اسمبلی کے اجلاس میں جاتے ہوئے 44 گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کو پاکستان میں جیلوں میں رکھا گیا، پابند سلاسل رکھا گیا، اور ان کو بار بار یہ کہا گیا آپ کو وزارت دیتے ہیں، آپ کو کوٹھیاں دیتے ہیں، آپ کو بنگلے دیتے ہیں، آپ اپنے مشن پر سودے بازی کریں۔ علامہ محمد اعظم طارق نے ایک ہی بات کی تھی، جان قربان ہو سکتی ہے، روزہ مصطفیٰ سے چہرے کو نہیں پھیرا جا سکتا، جانیں قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن ابو بکر و عمر سے اپنے چہرے کو لمحہ بھر کے لیے نہیں پھیرا جا سکتا۔ ہم نے وہاں پہ الحمدللہ قربانیاں پیش کی، میرے تایا کو شہید کیا گیا، میرے ابو کو شہید کیا گیا، میرے چچا کے 2 بیٹوں کو شہید کیا گیا، مختلف حالات آئے چلے گئے، لیکن الحمدللہ ابو بکر صدیق کے رشتے میں آج بھی اللہ نے ایسی محبت اور کشش رکھی ہے۔ جھوٹے مقدمے میں ہمارے جنگ کے ایک نوجوان کو پھنسا دیا گیا، 29 سال کے بعد جب وہ رہا ہو کر آیا، اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، میں اس سے ملنے کے لیے گیا، اس کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی، اور اس کی شادی کو صرف 1 رات گزری تھی، جب اس کو اس مشن کی محبت میں مقدمات میں پھنسا کر پابند سلاسل کیا گیا۔ 29 سال 6 مہینے 10 دن کے بعد جب وہ کال کوٹڑی سے نکل کر آیا، میں نے اس کو کہا تمہاری زندگی گزر گئی۔ اس نے جواب میں صرف ایک جملہ کہا، اس نے کہا مولانا وجہ تو ابو بکر کی محبت ہے، اگر ابو بکر کی محبت میں 29 سال اور بھی گزارنے پڑے تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کراچی کے علاقے میں گیا، وہاں اسٹیج پر میں جب جلسے کے لیے بیٹھا تو میں نے دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کا نام سفیان اور ایک کا نام معاویہ، وہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے۔ میں نے علامہ فاروقی سے پوچھا، میں نے کہا یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے کہا ان کا والد شہید ہوا، یہ خالد شہید کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا یہ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ میرا خیال تھا یہ اپنے چچا کے ساتھ آئے ہوں گے، میں ان سے بھی مل لوں گا۔ انہوں نے مجھے کہا یہ اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ آئے ہیں، اور ان کی دادی اسٹیج کے پیچھے کھڑی ہے، اور وہ ہر جلسے میں ان کو لے کے آتی ہے، اور وہ کہتی ہے میرا بیٹا خالد ابو بکر صدیق کی محبت میں قربان ہوا، جن کے دل میں حضرت ابو بکر عمر کا بغض تھا،
انہوں نے میرے بچے کے سینے پہ گولیاں چلائیں، میں اپنے معصوم پوتوں کو بھی اسٹیج پر لے کے آئی ہوں، اور میں بوڑھی دادی کی تمنا یہ ہے میرا بیٹا ابو بکر صدیق کے کھاتے میں شہید ہوا، میرے پوتے بھی ناموس اہل بیت کے لیے شہید ہو جائیں، قیامت کے دن میں شہید کی ماں بھی بن جاؤں، شہید کی دادی بھی بن جاؤں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ماحول اس دنیا کے اندر مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے بنایا گیا، جس ابو بکر صدیق پر تمام اہل بیت متفق، جس اہل بیت پر ساری امت متحد، جس ابو بکر صدیق پر سارے اصحاب متفق، اگر اس ابو بکر صدیق کو کوئی معاذ اللہ کافر کہے گا تو دنیا میں پھر کوئی مسلمان نہیں بچتا۔ میں آج کے زمانے میں لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، میں نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ پھر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ہم فرق اتنا ہے، ابو بکر صدیق کے پاس اپنے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ اللہ کا قرآن دیتا ہے، قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں ابو بکر مومن ہے۔ ذرا غور تو کرو، آج کوئی عام مسلمان جس کے پاس اپنے مسلمان ہونے کی سند نہیں، سرٹیفکیٹ نہیں، اگر کوئی اس کو کافر کہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ابو بکر صدیق کے پاس تو اپنے مومن ہونے کی سند موجود ہے، سرٹیفکیٹ موجود ہے، پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ موجود ہے، قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ کوئی کسی عام مسلمان کو کافر کہے تو مسلمان نہیں رہتا، ابو بکر صدیق کو کافر کہنے والا کبھی بھی مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی بات، بریلوی ہوں مسجد کمیٹی مسلح ایک امام کے حوالے کرتی ہے، دیوبندی ہوں مسجد کمیٹی مسلح ایک امام کے حوالے کرتی ہے، اہل حدیث ہوں مسجد کمیٹی مسلح ایک امام کے حوالے کرتی ہے، اور جو امام کو پسند نہ آئے وہ کہتے پسند آئے نہ آئے، اب تو کمیٹی نے اس کو امام بنا دیا لہذا مسجد کا امام یہی ہے۔ بارسلونا کے مسلمانوں، ابو بکر صدیق کو مسلح مسجد کمیٹی نے نہیں، مصطفیٰ نے دیا۔ ابو بکر صدیق کو اپنا مسلح پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے دیا، اور ان کو امام ساری امت نے مانا ہے، اور یہ کوئی پاکستان کی بات نہیں ہے۔ 1400 سال گزر گئے، پچھلے سال آپ لوگوں سے پوچھا عمرہ پہ گئے تھے، کہا نہیں یار کرونا آ گیا میں نہیں جا سکا، کرونا آ گیا میں نہیں جا سکا، کرونا کے بعد جاؤں گا حضور کے روضے پہ سلام پیش کروں گا، میں قربان جاؤں، یہاں کرونا آ جائے تو ہماری مدینے کی غیر حاضری ہو جائے۔ 1400 سال گزر گئے، کئی کرونے آئے اور چلے گئے، ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ہے، حضور کے روضے میں ساتھ ہے۔ اور صرف یہاں نہیں بلکہ پاک پیغمبر نے فرمایا، یہاں پہ بعض لوگ کہتے نا، کہتے بھئی کوئی مسئلہ نہیں، یہاں سے چلے جائیں گے، ہمارا کون سا اس حکومت کے ساتھ لمبا کانٹریکٹ ہے، واپس چلے جائیں گے۔ تو جہاں روزانہ بندے نے کسی کو ملنا ہو وہاں سے بندہ نہیں بھاگتا، جہاں کسی سے ملنا ہی نہیں تو ضرورت ہی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ ابو بکر اور عمر کا ہاتھ پکڑ کے حضور نے فرمایا ہم قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، میرے ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اور کملی والے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ غصے میں ہوں گے اور حساب و کتاب ابھی شروع نہیں ہوا ہوگا، میں سر سجدے میں رکھ کر دعا کروں گا یا اللہ حساب و کتاب شروع کر، تیری امت تیرے بندے انتظار میں، مہربانی کر حساب و کتاب شروع کر۔ تو رب کریم آواز دیں گے ارفع راسک واشفع تشفع، اور اللہ غصے میں ہوں گے، اے محمد سر اٹھاؤ، سفارش کرو قبول کریں گے، لیکن وہ پہلا بندہ پیش کرو، وہ پہلا بندہ پیش کرو جس سے میں حساب و کتاب کا آغاز کروں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جب اللہ کی طرف سے مجھے یہ اجازت ملے گی نا کہ پہلا بندہ پیش کرو اور اللہ ہوں گے بھی غصے میں ابو بکر کو پکڑ کے آگے کروں گا، میں ابو بکر کو پکڑ کے آگے کروں گا۔ اور مصطفیٰ مدنی کریم نے فرمایا اللہ کا غصہ ابو بکر کو دیکھ کر محبت میں تبدیل ہو جائے گا، اللہ کا جلال ابو بکر کو دیکھ کر جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اور اللہ ابو بکر سے فرمائیں گے جا ابو بکر دنیا میں تو نے ہم سے حساب نہیں کیے، آج ہم تجھ سے حساب نہیں کر سکتے۔ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہاں کوئی آ جائے کسی کو میزبانی کے لیے 2 لوگ ہیں، کسی کی میزبانی کے لیے 4 لوگ ہیں، کوئی ایسا مہمان بارسلونا میں آ جائے جس کی مہمان نوازی سارا شہر کرے، کہتے یار اس سے عظمت والا مہمان کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق بغیر حساب و کتاب کے جب جنت کے قریب پہنچے گا تو جنت کے کل دروازے 8 ہیں،
सारे दरवाजे खुल जाएंगे और हर दर पुकारेगा, अबू बकर यहाँ से गुजर, अबू बकर यहाँ से गुजर, अबू बकर यहाँ से गुजर। दुनिया का हर शख्स है जो जन्नत के लिए तरसता है और जन्नत का हर दर है जो अबू बकर के लिए तरसता है। हमारी दी गई कुर्बानियां इस अबू बकर सिद्दीक के लिए। हमारे हजारों की तादाद में पाकिस्तान में बच्चे यतीम हुए। हम पाकिस्तान की असेंबली में सहाबा अहले बैत की इज्जत का कानून चाहते हैं। और आपने सुना होगा तहफ्फुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पिछले अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेश किया और अभी भी उस पर काम हो रहा है। इंशाअल्लाह सहाबा और अहले बैत के गुस्ताखों के खिलाफ वो कानून बनेगा। और इससे पिछले अरसे में हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 56,000 पंजाब के स्कूलों में और तमाम पंजाब की यूनिवर्सिटीज में अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कमेटी का हिस्सा थे जिन्होंने ये फैसला किया कि उस वक्त तक किसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को डिग्री नहीं मिलेगी जब तक उसको कुरान का तर्जमा नहीं आता होगा। 56,000 पंजाब के स्कूलों में हमने ये कानून बना दिया, तमाम बच्चों को नाजरा और तमाम बच्चों को तर्जमा जरूर पढ़ाया जाए। लोग कहते हैं इससे क्या होगा? उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो, जब कोई कुरान पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि सूरह नूर में अल्लाह ने आयशा सिद्दीका की शान को कैसे बयान किया है। जब तो कुरान पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा सहाबा का अल्लाह ने कुरान में शान कैसे बयान किया है, अहले बैत का शान अल्लाह ने कैसे बयान किया है। और उसके साथ साथ आप जानते हैं हमारे पाकिस्तान का एक इलाका जिसका पुराना नाम रबवा और नया नाम चनाब नगर, वहां पे एक गैर मुस्लिम तबका दिल का बहुत अच्छा अस्पताल बनाया और वहां पे जब मुसलमानों को दिल की तकलीफ हो वो उनका इलाज करते हैं और मुसलमान वहां से इलाज करवाने के बाद उनके बारे में नरम गोशा रख लेते हैं, है हुजूर की खत्म नबूवत का मुनकिर, और हम सिर्फ चंद रुपए की बचत और इलाज के लिए उनके लिए नरम गोशा रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, हमने खत्म नबूवत के नाम से जंग में दिल का एक बेहतरीन हॉस्पिटल बनवाया ताकि जब भी दुनिया में किसी मुसलमान को दिल की तकलीफ हो वो उन डॉक्टरों के पास आए जिनके दिल में खत्म नबूवत की मोहब्बत हो। ये सारे काम हमें बतौर उम्मत के करने हैं, ये किसी एक का काम नहीं है, ये सब लोगों का काम है। इसलिए मैं आपके इस मुल्क के हिसाब से आखिर में आपसे एक दो बातें करना चाहता हूँ। हो सकता है आपको यहाँ पे पैसा ज्यादा कमाने का मौका मिलता हो, आप आपस में बैठ के जरूर कहते होंगे मंडी मोहम्मदीन हमें यहाँ इतने पैसे तो नहीं आ सकते हैं, गुजरात हमें यहाँ इतने पैसे तो नहीं आ सकते हैं, पिंडी हमें यहाँ इतने पैसे नहीं आ सकते हैं, ये सारे बार्सिलोना नहीं आखने बरकतन के तो को ना बैरियटोन वाला प्लांट चाह के दर तको ना फिर वो जनाब कितने गड्डियां टूटियां ते हर साल नवे मॉडल ते जनाब देखो ना फिर कार बहने बड़े ब्रीफ केस पार के तो लोग बड़े, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने आपको दे दी, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन एक बात, मैं एक तालिब इल्म हूँ, एक बात मेरी पल्ले बांध लीजिए, आपका बड़ा सरमाया आपके बैंकों में रखे हुए पैसे नहीं हैं, आपका बड़ा सरमाया आपकी बड़ी दौलत आपके पाकिस्तान में खरीदे गए प्लॉट नहीं है, आपका असल सरमाया आपकी नेक औलाद है, आपका असल सरमाया आपकी औलाद है। अगर हमने घर बनाए, मोहल्लात बनाए, गाड़ियां बनाई, औलाद की बेहतर तरबियत नहीं की, हम दुनिया से चले गए, हमारे घरों में मुजरे शुरू हो गए, हम घरों से चले गए, हमारी गाड़ियों में बच्चे शराब भर भर के यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, हमने औलाद की अगर तरबियत नहीं की, हम मर गए, हमारे उन्हीं घरों के अंदर जुआ हो रहा है, हमारे उन्हीं घरों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां हो रही हैं। बताएं असल सरमाया तो फिर औलाद था, और कब्र में कोई खैर का दरवाजा खुला नहीं खुला। अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, अपनी औलाद को बताएं बार्सिलोना की हवाएं अपनी जगह पर, लेकिन मोहम्मद करीम की आबरू से बड़ी कोई चीज नहीं है। अपनी औलाद को बताएं बेटा यहाँ अगयार के देश में सब कुछ है, लेकिन सहाबा अहले बैत की मोहब्बत निजात का दरिया है। अपनी औलाद को बताएं बेटा हम मुसलमान हैं, बेटा हमारा मरकज मक्का और मदीना है, हमारी असास क्या है, हमारी बुनियाद क्या है, इसका फायदा क्या होगा जब हम दुनिया से चले जाएंगे। हमारी गाड़ी में अगर हमारा बेटा जाएगा तो हो सकता है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चला जाए, हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारा बेटा पैसा खर्च करेगा तो हो सकता है किसी यतीम बेटी की शादी के लिए खर्च कर दे। हमारे जाने के बाद नेक औलाद हमारा हकीकी सरमाया है, और हो सकता है कि हमारी यही औलाद बाद में किसी खैर के काम में अपने घर का इस्तेमाल करे, बैठक का इस्तेमाल करे, आपके प्लाटों को बेचकर किसी मस्जिद और मदरसे का इंतजाम करे,
قال اللہ اور قال رسول کی آوازیں اٹھائے. اس لیے ہمارا سب سے بڑا سرمایہ پاؤنڈ، روپیہ، ڈالر، کرون نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا سرمایہ یورو نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہماری نیک اولاد ہے. اور میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے وہ پاکستانی بھائی جو اپنی اولادوں کو پیچھے چھوڑ کے آ گئے اور یہاں صرف پیسے بھیجتے جا رہے ہیں. میرے سامنے ہزاروں مثالیں ہیں. آپ یہاں پیسے بھیج رہے ہیں بچوں کی محبت میں. ہو سکتا ہے ان کے پاس گاڑی اچھی ہو، لیکن آپ کی اولاد وہاں پہ اخلاقی لحاظ سے اس پستی میں جا چکی ہے کہ شاید وہ آپ کو باپ کہنے کے لیے بھی خوشی سے تیار نہ ہو. اپنے بچوں کو یا تو پاس بلا لیں یا ان کے پاس چلے جائیں، ان کو ٹائم دے دیں. ایسا نہ ہو کہ صرف پیسے والی مشین بن کے رہ جائیں. اور اسی سلسلے کی جو میری آخری بات ہے وہ یہ ہے، خدا کے لیے بطور مسلمان کے اور بطور پاکستانی کے بالخصوص میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے عمل سے ایسی مثالیں رقم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کا غیر مسلم، یہاں کا نیشنل اس بات کو سمجھے کہ ایک پاکستان کا مسلمان آیا تھا، اس نے نقصان کا سودا کیا تھا لیکن جھوٹ نہیں بولا تھا. اس نے نقصان کا سودا کیا تھا لیکن اس کی بات میں دو نمبری نہیں تھی. جب ہم دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہمیں اپنی کمیونٹی کے حوالے سے ایسی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے کہ بعض دفعہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں اگر یہی مسلمان ہیں تو ہم بھلے، اگر یہی مسلمان ہیں تو ہم پیچھے ہی ٹھیک ہیں. حضور کے صحابہ ایک علاقے میں گئے اور وہاں سے جب ان کو وہ علاقہ چھوڑ کر آگے جانا پڑا تو لوگوں نے کہا ارے بات سنو، تم سے زیادہ صالح نیک حکمران ہم نے نہیں دیکھے. جس محمد کا کلمہ تم نے پڑھایا ہے ہمیں بھی اسی کا کلمہ پڑھا کے اپنے ساتھ لے جاؤ. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے اعمال کی، اخلاق کی، عقائد اور نظریات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری جو آپس کی محبتیں ہیں اللہ ان کو قائم رکھنے کی توفیق دے. اور بالخصوص میری یہاں بھی ہر جگہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کی حفاظت کرے، جو سچے مسلمان ہوں. اللہ دین، دنیا، آخرت کی کامیابی، کامرانی اور ترقی عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ہی منتظمین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا. رب کریم ہمارا مل بیٹھنا دنیا اور آخرت میں باعث عزت. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی آلہ واصحابہ اجمعین. اے میرے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. اے میرے رب کریم آج کا یہ پروگرام صرف اور صرف آپ کی توفیق سے، آپ کی اور آپ کے پیارے حبیب اور پیارے حبیب کے اصحاب و اہل بیت کی محبت میں رکھا گیا، اس کو قبول و منظور فرما. اے میرے رب کریم ہم اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے. اے میرے رب کریم ہمیں دین پر چلنا آسان فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، رزق حلال عطا فرما، مال مشکوک سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے میرے رب کریم اس مسجد کا نام بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے. ہم سب کا حشر قیامت کے دن حضرت ابو بکر صدیق کے غلاموں میں فرما دے. اے میرے رب کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین غلامی والی زندگی عطا فرما. اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے عزیز رشتہ دار، والدین جو دنیا سے چلے گئے، سب کے درجات بلند فرما. ان کے جو عزیز رشتہ داروں میں، ملنے والوں میں، پوری امت میں جتنے مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، سب کے دکھوں پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے رب کریم جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے دین کی بات کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، مدد اور نصرت فرما. اے میرے رب کریم دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی عطا فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، حضور علیہ السلام کے روزے کی مقبول حاضری نصیب فرما. دلوں کی جائز خواہشات کو، مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما. ہمارے شہداء قائدین نے جو قربانیاں پیش کی اس مشن کی تکمیل ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے. ہمارے بھائی طاہر صاحب نے یورپ کے اندر عشاق مصطفیٰ کو لے کر چلنے کے ایک نظم کا اعلان کیا، اس کے ساتھ ساتھیوں کو جڑنے کی توفیق عطا فرما. اس کے ساتھ میرے رب کریم خیر کی ساری شکلیں پیدا فرما دے، ہر طرح کی برائی کی اور مشکل کی شکل کو ہم سے دور فرما دے. دعائیں اپنے فضل سے قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ. ماشاء اللہ یہاں منتظمین نے آپ سب کے لیے کھانے کا انتظام